أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب گفتگو پہنچی ہے یحسب ان مالہ اخلد. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ لوگ کہ جو دنیا میں مال ذخیرہ کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں اور اسے شمار کرتے ہیں، جن کے پاس جمع کی ہوئی دولت کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، جو مشروع اور نامشروع کا خیال نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز یا حرام و حلال کا حساب و کتاب نہیں رکھتے، ان کا مقصد اور ان کا ہدف صرف اور صرف کیا ہے؟ ثروت اندوزی، مال کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا ہے. اور اس طریقے کے لوگ مال پرست یہ گمان کرتے ہیں کہ مال اکٹھا کر لینے سے وہ جاوید ہو جائیں گے، نہ ان کو کوئی بیماری لگے گی نہ ان کو موت آئے گی. اور اسی خیال میں سمجھ رہے ہیں، اور یہی ان کی ذہنیت اور یہی ان کی فکر کیا ہے، انہیں سر اندوزی پہ آمادہ کرتی ہے. دل میں یہ انگیزہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اکٹھا کرو، مال جمع کرو، مال جمع ہو جائے گا، مال اکٹھا ہو جائے گا، دولت مند ہو جائیں گے، تمہارا محفوظ ہو جائیں گے، بیماریاں نہیں لگیں گی، ہے نا، زندگی طولانی ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی. یحسبو، یہ لوگ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان مالہ، ان کے پاس جو مال و دولت ذخیرہ کیا ہوا ہے، اخلد، وہ اس کے ذریعے سے جاوید ہو جائیں گے. در آئے بعد میں افزایت، بعد کی آیت میں اضافہ ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان انسان سر اندوز، کہ یہ مال و دولت سونا چاندی اکٹھا کرنے والا انسان و مال پرست، اور جو مال پرست ہے، گمان میں کنت، یہ گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اموالش سبب جاویدانگی یہ کہ اس کا مال اس کی جاویدانگی کا، اس کی ہمیشگی کا باعث اور سبب ہے. جانب ان کے اخلد در انجا بصورت فعل ماضی، اخلدہ بصورت فعل ماضی آمده، یعنی او گمان میکند اموالش پورا بصورت یک موجود جاویدانه در آورده است. کہنے کی مزے کی بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو فعل استعمال ہوا ہے اخلدہ بصورت صیغہ ماضی ہے، اخلدہ اخلدو ہے، کہنے کی صیغہ ماضی ہے یہ، یعنی وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا جو ذخیرہ کیا ہوا مال ہے وہ ان کے لیے جاویدانگی کا سبب بن چکا ہے. گزرے ہوئے زمانے کا گزرے ہوئے زمانے میں جو کام انجام پا چکا ہے اس کے لیے پہلے ماضی آتا ہے. گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے مال اکٹھا کر لیا ہے تو اب ہم جاوید ہو گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نہ مرد بھی تمانت بسرات آیت، نہ تو اب موت ان کو آنے والی ہے، نہ بیماریاں و حوادث جہان مشکلی برائے ہوئی ایجاد میں گناہ، اور نہیں دنیا کی مشکلیں اور دنیا کے حادثات اس کی زندگی میں آنے والے ہیں. چراغ کی مشکل گشا در نظرش تنہا مال و ثروت است، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اور صرف مال و دولت ہے، یہ خیال کرتے ہیں، یعنی گویا مال آ گیا تو ساری مشکل حل ہو گئی، اب کوئی مشکل اس کی زندگی میں آنے والی نہیں. پیسہ نہیں ہے تو بیماری ہے، پیسہ نہیں ہے تو دنیا کے حوادث ہیں، پیسہ نہیں ہے تو دنیا کے مشکلات ہیں، یعنی زندگی کی تمام مشکلوں کا سبب بیماری ہے.
اور اگر مال آ جاتا ہے تو گویا دنیا کی تمام مشکلات سے محفوظ ہو گئے، بچ گئے، وہ یہ خیال کرتے ہیں. یعنی مال و دولت کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. مال و دولت ہو گئی گویا مشکل کشا میرے پاس ہے، اب کوئی مشکل میری زندگی میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے. چرا کے مشکل کشا در نظرش تنہا مال و سرف و ان مشکل کشا. کیا لکھا ہوا بھائی؟ صاف نہیں دکھ رہا ہے، پڑھے تو. در دست دار ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی مشکل کشا میرے اختیار میں ہے، میرے پاس ہے. جس کے پاس مشکل کشا ہو تو یہ سوچے گا نا، یہ خیال کرے گا کہ اب کون سی مشکل آنے والی ہے. مال کو اس نے مشکل کشا سمجھ لیا، مال اکٹھا کر لیا، گویا مشکل کشا اس کے پاس موجود ہے. اب وہ دنیا کی تمام مشکلوں سے بری ہو گیا، آزاد ہو گیا. بات کیا لکھا ہو؟ بپندار غلط و خیال خامی اموالی کی آن قدر در اختیار قارون بود که کلید گنجهای شرع چندین مرد زورمند به زحمت برمی داشت، ولی به هنگام حمله عذاب الهی نتوانست مرد او را ساعتی به تاخیر اندازد. اب اس طریقے کے افراد کے نظریات اور ان کی خام خیالی پر خط بطلان کھینچتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم مال و دولت کو مشکل کشا سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت تمہارے لیے جاویدانی کا سبب ہے، تو تمہارا یہ خیال غلط ہے، تمہارا یہ خیال خام ہے. کیونکہ جتنی دولت قارون کے پاس تھی اتنی تو تمہارے پاس نہیں ہے نا. قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی طاقتور افراد مل کر اٹھاتے تھے. خالی چابیاں، اس کے خزانے کی چابیاں کئی قدرت مند طاقتور لوگ مل کر حمل کرتے تھے. اتنی تو تمہارے پاس نہیں ہے. تو ایسا انسان قارون جیسا دولت مند اور ثروت مند کہ جس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے، لیکن جب عذاب الہی کا حملہ اس پر ہوا، جب موت سے اس کا سامنا ہوا، تو ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو موت سے دور نہ کر سکا، نہ بچا سکا. موت میں تاخیر نہیں ہوئی. جب قارون کہیں کا نہیں ہوا، اتنا خزانہ رکھ کر، تو معمولی سی دولت رکھ کر کے کیوں خیال خام اپنے ذہن میں پالے ہوئے ہوگا؟ ہمارے پاس کتنی دولت، ہمارے پاس اتنا خزانہ ہے کہ چلو چند لوگ مل کر کے اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. مقایسہ کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے دولت مندوں کا قارون کے ساتھ. دنیا کے جو دوسرے دولت مند اور ثروت مند افراد ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا مال، میری پونجی، میرا سرمایہ میرے لیے مشکل کشا ہے، یہ مجھے موت سے بچا لے گا، یہ میرے لیے جاویدانی. اگر دولت ہی جاویدانی کا سبب ہوتی تو قارون کے لیے ہونا چاہیے تھی، کیونکہ قارون کے پاس تم سے کہیں زیادہ خزانہ تھا. تو جب قارون دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کر کے اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا، قارون کی دولت جب قارون کے لیے جاویدانی کی سبب نہ بن سکا، تو تمہارے لیے کہاں سے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بپندار غلط سوچ و خیال خامی اور خام خیالی و اموالی کے آن قدر در اختیار قارون بود، اور وہ مال و دولت کہ جو قارون کے اختیار میں تھی، کہ کلید گنجہایش را چندین مرد زورمند
کہ جس کے خزانے کی چابیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بسہمت برمیداشت بمشکل اٹھا پاتے تھے، بڑے بے ہنگامے حملے عذاب الہی، لیکن خدا کی طرف سے جب عذاب نازل ہوا اور عذاب الہی کا جب حملہ اس کے اوپر ہوا تو نہ توانس مرگ پورا ساعتی میں تاخیر اندازہ، تو ایسا نہیں ہو سکا کہ اس کی موت میں کچھ تاخیر ہو جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو موت سے بچا سکے۔ وہ خداوند او بگنجہائے در یک لحظے با یک زمین لرزے مختصر سر در زمین فرو بر، خداوند متعال نے قارون کو اور اس کے خزانے کو ایک زمین لرزے، ایک مختصر سے زلزلے کے ذریعے سے زمین میں دھسا کے رکھ دیا، نہ قارون رہا نہ قارون کا خزانہ رہا۔ خداوند او و گنجہائے اشرا، خداوند متعال نے اسے اور اس کے خزانے کو در یک لحظے، ایک مختصر سے وقت میں، با یک زمین لرزے، ایک زلزلے کے ذریعے سے، مختصر وہ بھی ایک مختصر زمین لرزے کے ذریعے سے در زمین فرو گو، زمین کے اندر کیا کیا؟ دھسا دیا، ساری زمین کے نیچے چلے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اس میں یہ قارون کی داستان بیان کی گئی ہے۔ فخسفنا، پس ہم نے بہی اس کو، وبداره اور اس کے تمام خزانے کو، گنجینے کو، اس کے محلات کو کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا۔ تو بھائی جب مال و دولت قارون کے کام نہ آئی، قارون کو نہ بچا سکا، تو پھر تمہیں کہاں سے بچائے گی؟ وہ اموالی کی نمونہ کاملش در دست فراہم مصر بود، بلے میں مستاق کم ترکو ان جنات و عیون و زرع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین، کہ بسیار باغہا و چشمہا از خود بجائے گذاشتن و زراعتہا و قصرہا جالب و گران قیمت و نعمت ہے فراوان دیگر کہ در آن متنعم بودن، بلے ہمیں انہا بے آسانی در عرش، در عرض ساعتی بے دیگران رسید۔ مولانا ایک دوسری مثال پھر دے رہے ہیں، قارون کے بعد فرعون اور فرعونہ کی مثال دے رہے ہیں۔ تو فرعون کو دیکھو اور فرعونیوں کو دیکھو، کہ اللہ نے ان کو کس قدر نعمتیں دے رکھی تھی، ان کے پاس کیا نہیں تھا، بہت سارے باغات تھے، بڑے بڑے چشمے تھے ان کے پاس، بڑی بڑی زراعتیں تھے، بڑے بڑے محلات تھے ان کے پاس، نعمتوں سے بھرمار تھے، بھائی نعمتیں بھری ہوئی تھی ان کے پاس، لیکن کیا ہوئی یہ ساری نعمتیں ان کی؟ چند لمحے میں یہ ساری نعمتیں اس سے چھن گئی اور دوسروں کے پاس پہنچ گئی۔ تو فرعون کہ جو ہزاروں قسم کی نعمتوں سے بہرے مند تھا، یہ نعمتیں فرعون کو نہیں بچا پائے، یہ نعمتیں فرعونیوں کو جاویدان نہیں بنا پائے۔ تمہارے پاس تو فرعون اور فرعونیاں جتنی نعمتیں نہیں ہیں، پھر یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ ایک دوسری مثال ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اموالی کی نمونے کاملت در دست فراعین مصر میں، کرے وہ اموال کہ جس کا کامل نمونہ مصر کے فراعنہ کے اختیار اور دست میں تھا، ہاتھوں میں تھا۔ مصر کا جو فرعون تھا اس کے اختیار میں کیا ہے؟ کامل دولت تھی، بہت زیادہ سرمایہ تھا اس کے پاس، بلے بے مصداق، لیکن جو اس آیت کا مصداق ہے کہ کم ترک من جنات و عیون، چہ بسیار باغہا و چشمہ، کتنے زیادہ باغات، چشمے از خود بجائے گذاشتن، وہ لوگ چھوڑ کے گئے، وزراعتہا، کھیتیاں، وقصرہا جالب، اور خوبصورت اور زیبا محلات، وگران قیمت، مہنگے مہنگے تھے، ونعمت ہے فراوان دیگر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دوسری نعمتیں کہ درآن متنعم بودن، کہ جو انہیں دی گئی تھی، یعنی
مصر کے فرعون اور فراعنہ کو ہزاروں قسم کی نعمتیں دی گئی تھی، وہ نعمتوں سے لدے ہوئے تھے، ان کے یہاں کسی بھی نعمت کی کمی نہیں تھی، جیسا کہ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھلے ہمیں انہاں پہ آسانی در عرض ساعتی بے دیگران رسید، لیکن یہ ساری نعمتیں بڑی آسانی کے ساتھ فوراً 1 گھنٹے میں ان سے لے لی گئی اور دوسروں کو دے دی گئی۔ در عرض ساعتی 1 گھنٹے کے وقت میں بے دیگران رسید، کذالک وأورثناها قوما آخرین، اور اسی طریقے سے ہم نے ان سے لے کر کے نہیں بچا پائے، نہ خود کو بچا پائے، نہ اپنی دولت کو بچا پائے، نہ دولت ان کے کام آئی نہ یہ دولت کے کام آئے، کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ دوسری مثال ہے، نہ قارون جتنی دولت ہے تمہارے پاس، نہ فرعون جتنی، قارون اور فرعون یہ تمہارے لیے مثال ہے، ان کو دیکھو کہ ان کے پاس کتنی دولتیں تھیں، کتنی نعمتیں تھیں، ٹھیک؟ شاید ان کے مقابلے میں تمہاری جمع کی ہوئی دولت ان کے منہ میں زیرہ جیسی ہو یا پہاڑ کے سامنے رائی جیسی ہو، ہے نا؟ تو جب یہ بڑے بڑے ثروت مندوں کو ان کا ذخیرہ کیا ہوا مال، ان کی نعمتیں، ہے نا، ان کا سرمایہ، ان کی دولتیں ان کے کام نہیں آئیں، ان کو نہیں بچا پائیں، تو پھر کہاں سے بچائیں گے؟ بلسا در قیامت کی پردہ کنار می رود آنہا بے اشتباہ ہے بزرگ شان۔ یہ ابھی دنیا میں متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اس حقیقت کی طرف، لیکن قیامت میں جب ان کی نگاہوں سے پردے ہٹائے جائیں گے تب یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کہیں گے ہائے بابا الہ ہم نے کیا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ بلسا در قیامت کی پردہ کنار می رود، لہذا قیامت کے دن جب پردے ہٹا لیے جائیں گے، آنہا بے اشتباہ بزرگ شان پہم، یہ اپنی بڑی غلطیوں کو سمجھیں گے، بفریاد شان بلند بھی شبان، اور پھر چیخیں گے، چلائیں گے، بابیلا کریں گے اور کہیں گے ما اغنا عنی مالی حلق عنی سلطانیہ، مال و ثروتم ہرگز مرا بیان نیاز نہ کر، کہیں گے کہ ہائے افسوس میری مال و دولت نے مجھے بے نیاز نہیں کیا، قدرت من نیز از دست رفت، جو میرے پاس سلطنت تھی، جو میرے پاس قدرت تھی، وہ سب اس سے چھن گئی، وہ سب ہاتھ سے چلی گئی۔ چلیں یہاں سے اب ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، ایک سوال ہے جو تقریباً اس سوال کو پوشیدہ سوال کہا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اساساً کیوں آخر انسان کے دل میں ثروت اندوزی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ انسان کیوں آخر جاویدان بننا چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہمیشگی نہیں ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ پائیدار رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی رہے۔ اصولا انسان از فنا و نیستی متنفر ہے، پھر بنیادی طور پر انسان فنا اور نیستی سے متنفر ہے، انسان کو پسند نہیں ہے تو اسے موت آئے، انسان دوست نہیں رکھتا کہ وہ فنا کے گھاٹ اترے، فنا اور نیستی متنفر چیز ہے انسان کے لیے، اور اس کے برعکس جاویدانگی اور ہمیشگی انسان کو پسند ہے، محبوب ہے، طرفدار خلود و جاویدانگی، اور انسان خلود اور جاویدانگی کا طرفدار اور حمایتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے کہ وہ زندہ و جاوید رہے، وہ ہمیشہ رہے۔ بہمن علاقے درونی بما در مباحث معاد کمت میں کہنے کی یہی جو ایک باطنی چاہت ہے، ایک باطنی جو محبت ہے جاویدانگی سے،
معاد کی بحث میں یہ ہماری ایک بڑی مدد کرتا ہے۔ انسان سے پوچھو کہ بھائی تم کو فنا پسند ہے یا بقا؟ ہر انسان کہے گا بھائی بقا پسند ہے۔ اب مجھے بھائی بقا کیوں پسند ہے؟ اب یہی جو وجہ ہے، بقا سے جو دوستی ہے انسان کے اندر، یہ جو باطنی بقا سے کی جو چاہت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ معاد کے بحث میں بڑی کارآمد ہے۔ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ بے دانین کہ انسان برائے جاویدانگی آفریده شده است و الا غریض عشق به جاویدانگی در او نبود، کہ انسان اگر جاویدانگی اور ہمیشگی کو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا ہی کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو فنا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اللہ نے انسان کو ہمیشگی اور جاویدانگی کے لیے، منتہا اس کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اس کی جگہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا نظام اللہ نے الگ بنایا ہے، آخرت کا نظام الگ بنایا ہے۔ اصلا دنیا کو بنائے ہیں اللہ نے فنا کے لیے، کل من علیہ فان، یا جو کچھ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز یہاں جو بھی یہاں نہیں رہے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جاویدانگی اور ہمیشگی کی جو محبت اور چاہت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں بقا کی دوستی رکھی ہے، اسی وجہ سے انسان بقا کو پسند کرتا ہے، چونکہ خالق نے انسان کی فطرت میں بقا کی محبت کو رکھا ہے، اس لیے ہر انسان بقا سے محبت کرتا ہے۔ سمجھے؟ منتہا انسان کی بقا کی جگہ دنیا نہیں ہے، انسان کی بقا کی جگہ کیا ہے؟ تو اب یہ مت سوچیے گا کہ جب دنیا فانی ہے تو اس فانی دنیا میں ہم بقا کی چاہت کیوں رکھتے ہیں؟ بقا کی چاہت غریزے کی وجہ سے، فطری تقاضا ہے یہ انسان، اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کے وجود میں، اس کی ہستی میں یہ چاہت رکھی ہے۔ قدرت نے اگر جاویدانگی کی محبت نہ رکھی ہوتی تو کوئی انسان جاویدانگی نہ چاہتا، کیونکہ اللہ نے تو جاویدانگی کی چاہت فطری تقاضا ہے۔ ٹھیک؟ ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمین علاقے درونی بما در مباحث سے معاد مکمی کند، یہی جو باطنی محبت اور چاہت ہے ہمارے دلوں میں بقا کی، یہ معاد کی بحث میں ہماری مدد کرتا ہے کہ بے دانیم کہ ہم جانیں کہ انسان برائے جاویدانگی آفریده شده است، کہ انسان جاویدانگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَّا غریض عشق بجاویدانگی در او نبود، اگر اللہ نے جاویدانگی کے لیے اسے پیدا نہ کیا ہوتا، غرض جاویدانگی اگر اس کے اندر نہ رکھی ہوتی، جاویدانگی کا عشق، جاویدانگی کی محبت انسان کے اندر نہ ہوتی۔ بلے ان انسان مغرور و خودخواہ و دنیا پرست، گاہ جاویدانگی خود را در اموری می بیند کی درست مائے فنا ونیستی ہو۔ لیکن یہ انسان کہ جو خودخواہ اور مغرور ہے، اپنی جاویدانگی کو ان امور میں دیکھتا ہے جو اتفاقاً فنا کا سبب ہے، یعنی فنا میں انسان اپنی بقا ڈھونڈتا ہے۔ یہ عجب خود پسندی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہوں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک فانی ہو ایک باقی ہو، اور آپ فانی میں بقا کو ڈھونڈو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ نہیں کرے بھلے انسان مغرور و خود پسند، لیکن یہ مغرور اور خودخواہ اور خود پسند انسان اور دنیا پرست گاہ جاویدانگی خود را، کبھی کبھی یہ اپنی بقا اور اپنی جاویدانگی کو
در اموری میبینا، ان امور میں دیکھتا ہے، ان چیزوں میں دیکھتا ہے کہ درست مائے فنا و نیستی ہو، کہ جو حقیقت میں اس کی فنا اور اس کی نیستی کا سبب ہے۔ فی المثل، مثال کے طور پر، اس میں مال و مقام سوچتا ہے کہ مال و مقام مل جائے گا، جبکہ مال و مقام مولانا فانی چیزیں ہیں کہ غالباً دستمان بقائے او ہستن، کہ جو عام طور سے دشمنان بقائے او ہستن، کہ جو انسان کے لیے بقا کے دشمن ہے، بوسیلے جاویدانگی بھی شمولت، اور انسان ان چیزوں کو کہ جو بقا کے دشمن ہیں اسی میں اپنی جاویدانگی کا کیا ہے، اسی کو اپنی جاویدانگی کا سبب سمجھتا ہے۔ یہ بالکل ایسے اگر قرآن سے مثال لی جائے تو مولانا ایسے ہے، طوفان نوح کو اب لے لو، اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اب اعلان کر دیجیے کہ کشتی نجات میرے پاس ہے، ٹھیک، جو اس کشتی نجات میں سوار ہوگا اس کو نجات ملے گی، جو اس کو ٹھکرائے گا، جو اس سے دور جائے گا وہ ڈوب جائے گا، ٹھیک۔ جن کو یقین آیا، جو ایمان لائے، کشتی نوح کو جنہوں نے نجات کی کشتی سمجھی وہ سوار ہو گئے، اور ان کا بیٹا سمجھ رہا تھا کہ بھائی نجات کا وسیلہ یہ پہاڑ ہے، نجات کا وسیلہ یہ کشتی نہیں ہے، بالکل ایسے ہے نا، نجات کا وسیلہ اللہ نے کشتی کو بنایا تھا، کہا تھا کہ بس کشتی بچا سکتی ہے آج، اور باقی دوسرا کوئی وسیلہ ہلاکت سے نہیں بچانے والا ہے، لیکن نوح کے بیٹے نے یہ تصور کیا، خود پسندی اور غرور میں آ کر کے وہ پہاڑ کی چوٹی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھنے بیٹھا، نتیجہ کیا ہوا مولانا؟ جو چیز ہلاک ہونے والی تھی، ڈوبنے والی تھی، اسی کو اس نے نجات کا وسیلہ سمجھے، نتیجہ ڈوب گئی۔ ایسے ہی یہ لوگ دنیا پرست افراد، مغرور اور خود پسند لوگ اپنی بقا ایسی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ جو بقا کی دشمن ہیں، جو فانی ہیں، جو فانی چیزوں میں اور بقا کی دشمن چیزوں میں اگر آپ بقا ڈھونڈو گے تو کہاں سے ملے گی؟ بات سمجھ میں آئی؟ از این بیان روشن شد که پندار جاودانگی به وسیله مال دلیلی برای جمع مال و جمع مال نیز عاملی برای استحضاء و سخریه دیگران در نظر این پردلان است۔ اس بیان سے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو گئی کہ یہ جو ہمیشگی اور جاویدانگی کا جو خیال اور گمان ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے جمع آوری مال کی دلیل، سمجھ رہے ہیں، بناتا ہے انسان۔ انسان سمجھتا ہے کیا؟ یہ خیال کرتا ہے کہ جاویدانگی مال و دولت میں ہے، ٹھیک، تو پھر جب جاویدانگی مال و دولت میں سمجھتا ہے تو پھر مال و دولت اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ جاوید ہو جائے، اور اسی جمع مال کو لوگوں کے لیے تمسخر اور استہزاء کا جب مال جمع کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب میں جاویدان ہو ہی گیا ہوں، دوسرے افراد جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے یہ کیا ہے مولانا؟ یہ فنا ہونے والے، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کی ہنسی اڑاؤ۔ لہذا ان اندھے دل افراد، یہ اندھے دل لوگ ہیں، یہ بھئی کرے از ان بیان روشن شد، اس بیان سے روشن ہو جاتا ہے کہ پندار جاویدانگی بھی وسیلہ مال، کہ مال کے ذریعے سے جاویدانگی کا جو خیال دلیل برائے جمع مال، یہ مال کی جمعوری کی دلیل بنتی ہے، و جمع مال نیز عاملی برائے استحضاء و سخریہ دیگران، اور مال کا اکٹھا کرنا اور جمع کرنا یہ عامل بنتا ہے دوسروں کے لیے تمسخر اور استہزاء کا۔ در نظر ان کو دلان محسوب میشود، ان اندھے دلے لوگوں کے نظر میں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مال و دولت جاویدانگی کا سبب ہے،
اور جب جمع مال کر لیتے ہیں، مال کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگوں کے تمسل کا وسیلہ اور سبب بن جاتا ہے۔ چلیں یہاں تک رہنے بھی یہ انشاءاللہ آپ ٹھیک